نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، میں آج تمہیں قرآن کی ایک آیات بلکہ ایک حصے کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جہاد سے ایمان والوں کے دلوں کو شفا، سکون اور اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ جب اس کافر کو ذبح کریں گے جس نے کسی مسلمان ماں بہن کی عزت لوٹی تھی، جس نے مساجد کے تقدس کو پامال کیا تھا، جس نے قرآن کو اپنے ناپاک پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ناپاک زبان چلائی تھی، ان دلوں کو کتنا سکون ملے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ خوب جانتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب عیسائی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئیں تو بیت المقدس میں ایک مسلمان عبادت کر رہا تھا۔ عیسائی فوجوں کا ایک افسر اس مسلمان کے قریب گیا، اس کو ٹھوکر مار کر اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا بلا اپنے نبی محمد کو جو تیری مدد کرے گا، اور پھر اس مسلمان کو تلوار مار کر شہید کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ایک کافر نے اپنی بڑی گستاخی اور چیلنج کیا ہے تو اپنے اوپر آرام حرام کر لیا، دل تڑپ گیا، دن رات گھوڑے پر سوار جہاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ طبیبوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ آرام کر لیا کریں، تو کہا میں کس طرح سے آرام کروں جبکہ کافر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے وہ دن بھی دکھایا جب سلطان صلاح الدین ایوبی تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا، تمام لشکروں کو شکست دیتا ہوا بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور عام معافی کا اعلان کر دیا کہ ہم اس طرح سے قتل و غارت نہیں کریں گے جس طرح عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ جب عیسائی بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں چل رہے تھے، مگر جب سلطان ایوبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو عام معافی کا اعلان کر دیا۔ عام معافی کے اعلان کے باوجود سلطان ایوبی کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کا بے قرار دل مچل رہا تھا کہ مجھے کب وہ شخص ملے گا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ اچانک تمام جرنیل سامنے لائے گئے۔ سلطان نے سب کی معافی کا اعلان کیا اور گستاخ رسول کو بلا کر کہا تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام آ گیا ہے، اس کا مقابلہ کر کے دیکھ۔ وہ افسر سلطان کے قدم میں گرا مگر سلطان نے ٹھوکر ماری اور کہا میں ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہو۔ تلوار مار کر اس کی گردن کاٹ دی۔ وہ مردہ زمین پر تڑپنے لگا اور سلطان کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ۔ مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ آج اکابر رو رہے ہیں، مشائخ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ مساجد کا تقدس پامال ہو گیا۔ مسلمان چیخ رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں۔ معصوم بچوں کو جلایا جا رہا ہے، ان کی چیخ و پکار سے آسمان بھی لرز جاتا ہے مگر کوئی بچانے والا نہیں۔ ہم نے اقوام متحدہ کو اپنا محافظ بنایا ہے۔ اسی اقوام متحدہ کے نمائندے جب سروے کے لیے بوسنیا گئے تو وہاں سرب فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمان عورتوں کی عزت کو برباد کیا۔ آج دل پریشان ہے، طبیعت بے چین ہے، پوری دنیا میں کفریہ نظام چل رہے ہیں، کمیونزم نافذ ہے، سوشلزم نافذ ہے، کیپٹلزم چل رہا ہے، پوری دنیا میں ڈیموکریٹ پھیلے ہوئے ہیں مگر میرے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہیں نافذ نہیں۔ قرآن کے احکام کہیں نافذ نظر نہیں آتے۔ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کے ملکوں میں بھی ہزاروں قوانین اسلام کے خلاف ہیں۔ ان حالات کو دیکھ کر اکابر پریشان ہیں، بزرگ بے چین ہیں، علماء رو رہے ہیں، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا، فلاں ملک میں کافروں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، کشمیر میں اتنے فوجی مارے گئے، تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے مومنوں کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد کی توفیق عطا فرمائے اور جہاد کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو بھی اطمینان اور سکون کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔